علاؤالدین خلجی کے معاشی اقدام۔ علاؤالدین خلجی نے 1295 سے 1317 تک کل 23 سال ہندوستان پہ حکومت کی۔ علاؤالدین خلجی جب تخت نشین ہوا تو ملک میں بدامنی، ہنگامہ خیزی، عدم استحکام پیدا ہو چکا تھا۔ جب اس نے یہ اسباب اراکین سلطنت سے معلوم کیے تو مشورے سے ان خرابیوں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی نے سلطنت میں ایسے معاشی قوانین جاری کیے جن کی روح سے ملک میں مساوات کا دور دورہ ہوا، جس سے کمزوروں اور طاقتوروں میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ ملک کے امیروں کو عام لوگوں کے مقابلے جو امتیازات حاصل تھے ختم کر دیے گئے۔ زمین کی پیمائش کر کے پیداوار کا ضرورت سے زیادہ حصہ خزانے میں جمع کیا گیا۔ اس کے لیے چند قواعد ایسے مرتب کیے گئے جس سے ضروریات روزمرہ کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے سپاہی کم تنخواہ پر فوج میں شامل ہو کر کام کرنے لگے اور عسکری قوت بھی مضبوط ہونے لگی۔ دیگر اقدامات جن سے معاشی صورتحال مضبوط ہوئی ان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات پر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پہلا قانون غلے سے متعلق تھا۔ غلے کا دام حکومت کی طرف سے طے کیا گیا جو انتہائی کم تھا اور ملک بھر میں یکساں طور پر لاگو کیا گیا۔ تاجروں کو اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یہ عمل سلطان کی پوری 23 سالہ دور میں اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ اس کے لیے سلطان نے کچھ اہم ضابطے بنائے جن کی تفصیل یہ ہے۔ بازار میں قیمتوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے افسران مقرر کیے گئے۔ سرکاری زمین پر جو محصول تھا اس کے تبادلے پر غلہ لیا جاتا اور مختلف علاقوں میں جمع کیا جاتا تاکہ اگر بازار میں غلے کی کمی ہو جائے تو جمع شدہ غلہ منڈی میں لا کر سرکاری قیمتوں پر بیچا جا سکے۔ سارے ملک کے غلے فروشوں کو جمع کر کے دریائے جمنا کے کنارے آباد کیا گیا تاکہ ملک میں غلے کی پیداوار ایک ہی جگہ پر جمع کی جا سکے اور سرکاری قیمت کے مطابق بیچا جا سکے۔ ذخیرہ اندوزی پر سخت سزا دی جاتی تھی اور جرمانہ سمیت غلہ بحکم سرکار ضبط کر کے شاہی خزانے میں جمع کیا جاتا۔ نیز لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا بھی غلہ ہو اس کی کھیت کے اندر ہی فروخت کر دی جائے۔ ذمہ داروں کو حکم دیا کہ کھیت میں ہی قیمت ادا کر کے مال حاصل کریں اور ضرورت سے زیادہ نہ لے جائیں۔ اس طرح ذخیرہ اندوزی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس حوالے سے کوتاہی پر اہلکار کو سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ قحط کے دنوں میں آدھے سے زیادہ غلہ بھی اپنے گھروں میں لے جانے کی اجازت لوگوں کو نہیں تھی۔ خلاف ورزی پر سزائیں مقرر کر کے اس کی تحقیقات کے لیے شاہی اہلکار مقرر کیے گئے۔ قاعدہ نمبر 2 کپڑوں کے متعلق تھا۔ کپڑوں کے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ قسم تک ان کی مناسب قیمتیں مقرر کیں۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ضابطے بنائے۔ ایک بہت بڑی سرائے تعمیر کروائی گئی جسے سرائے عدل کا نام دیا گیا، جس میں چاروں طرف سے کپڑا لا کر ایک ہی جگہ فروخت کیا جانے لگا۔ کسی اور بازار میں یا گھر پر اس کی تجارت ممنوع کی گئی۔ تمام سوداگران پارچہ کے نام رجسٹر میں لکھ دیے گئے اور ہدایت دی گئی کہ اس سرائے میں اپنا مال سرکاری قیمت پر فروخت کریں۔ اگر کسی کو قیمتی کپڑا خریدنا ہوتا تو اسے بازار کنٹرول کرنے والے سے اجازت لینی ہوگی کہ کہیں کوئی تاجر سرائے عدل سے قیمتی کپڑا خرید کر کسی اور بازار میں مہنگے داموں پر تو نہیں بیچ رہا۔ سوداگروں کی خصوصی امداد کی گئی تاکہ کپڑوں کی صنعت ترقی کرے۔ اس طرح گھوڑوں اور باقی جانوروں جیسے گائے، بھینس، اونٹ، بکری وغیرہ کی خریداری کے لیے قاعدے اور ضابطے بنائے گئے اور اس کے لیے باقاعدہ آڈٹ اور جانچ پڑتال کا انتظام متعارف کرایا گیا۔ اسی کے بدولت ملک کی معیشت مضبوط ہو گئی، جس سے تنکے اس وقت کے روپے کی قیمت بڑھ گئی۔ تنکے کا وزن 1 تولہ تھا۔ یہ سکہ سونے اور چاندی دونوں سے بنایا جاتا تھا۔ چاندی کے تنکے کو تنقہ نقرہ کہا جاتا تھا۔ ایک تنقہ نقرہ کی قیمت 25 جیتل یعنی سکے تھی۔
جیتل کا وزن بھی 2.25 تولہ تھا۔ اس کے علاوہ سونے کے تنکے بھی تھے۔ سلطان علاؤالدین خلجی حضرت محبوب الہی کے فیضان سے مستفید بھی تھا۔ علاؤالدین خلجی کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ رعایا بہت خوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ اس کے عہد میں بہت سے علماء، فضلہ، شعراء، مورخین اور ماہرین طب پیدا ہوئے۔ اس لیے معاشی اقدامات آگے چل کر ہندوستان کی مزید ترقی و خوشحالی کا باعث بنے اور نتیجتاً ہندوستان سونے کی چڑیا بن گیا۔ لیکن بعد میں انگریزوں نے اس کو ایک قحط زدہ ملک بنا دیا اور اس کو بڑی بے دردی سے لوٹا۔ جب مسلمان ہندوستان آئے تو یہاں رہ کر ہندوستانیت کے رنگ میں رنگ گئے اور اس کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ لیکن جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے کبھی اپنا نہیں مانا، بلکہ یہاں کی دولت کو لوٹ کر انگلینڈ بھیجنا شروع کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے تاریخ کا اجتماعی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے اور ہندوستانی بادشاہوں کی عدل پر مبنی نظام کا مطالعہ کر کے اسے انسانیت گیر اصولوں پر آج کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرایا جائے۔ امید کرتا ہوں سلطنت دلی کے حکمراں علاؤالدین خلجی، جس کا مقصد عوام الناس کی فلاح و بہبود تھا، اس کے ذریعے اٹھائے گئے معاشی اقدامات کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔